ساتھ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گانا دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کی مزید وضاحت آئی ہے، بے شک گانا اور لہو و لعب کھیل یہ دونوں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اور قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن کی تلاوت اور ذکر یہ دونوں قلب میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ لہو و لعب کھیل، گانا سننا، ساز باجو کو سننا، اس سے تو ایک ایمان کمزور ہوتا ہے اور دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور ایسے پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ اتنی تیزی سے نفاق بڑھتا ہے، اتنی تیزی سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت اعمال کا ذوق و شوق نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر اللہ کا ذوق اور شوق نہیں ہوتا، اسی وجہ سے گناہ در گناہ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ دونوں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں، دونوں ایمان کو اس طرح مضبوط کرتے ہیں، دونوں ایمان کو اس طرح طاقت فراہم کرتے ہیں، فرمایا جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی بڑھوتری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اعمال صالحہ کا، قرآن کی تلاوت کا، ذکر اللہ کا، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے الغناء، آج گانا بجانا عام ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل خاص کر دن رات گانوں کے سننے میں، بیہودہ فلمیں دیکھنے، بیہودہ ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہے، جس کی وجہ سے آج گھروں کے اندر پریشانی ہے، بے اطمینانی اور بے چینی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دن رات گانے سن رہے ہیں، بیہودہ ڈائجسٹ، گندے ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں نفاق پیدا ہو رہا ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اتنی تیزی سے نفاق بڑھتا ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے کہ لہو و لعب کی چیزوں یعنی ساز اور باجو کا سننا حرام اور سخت گناہ ہے، اور استدلال میں یہ روایت پیش کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باجو کا سننا گناہ ہے اور اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ آج امت کے پستی کے جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ امت نے تلاوت کو، قرآن مجید کی تلاوت کو، ذکر اللہ کو چھوڑ کر گانے بجانے میں مشغول ہو گئے۔ آج امت جو پستی میں ہے، زوال کا شکار ہے، مسلمان ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں، ہر جگہ بے چینی، بے اطمینانی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم گانے بجانے کی، عیاشی مستی کی محفلوں میں مصروف ہیں، دن رات اسی میں گزار رہے ہیں، وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں، اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ایسی عظیم و شان کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، آب حیات ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دکھانا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، قرآن کو پڑھانا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو سنانا عبادت، قرآن پہ عمل کرنا عبادت، قرآن کو یاد کرنا، حفظ کرنا، یہ تو بڑی عبادت ہے۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی خود بھی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مطالب کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی آل اولاد کو بھی دین پر لگائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ آج ہمارے دلوں پر گناہوں کی میل و کچیل، گانے بجانے کی محفلیں، بیہودہ ڈرامے، فلمیں، بیہودہ ڈائجسٹ پڑھنے کی وجہ سے دلوں پر گناہوں کا قبضہ ہے،
تو اللہ والوں کے قدموں میں آنا ہوگا۔ اللہ والوں کے قدموں میں آئیں گے، صحبت کے اثرات سے آپ کا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کی 3 تسبیحات، استغفار کی تسبیحات، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک کی تسبیحات پڑھے۔ اللہ 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 اللہ، اس میں ذات کا ذکر کرے تاکہ یہ دل گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ والوں کے قدموں میں آئے، دل گناہوں سے پاک ہو جائے۔ آج جو امت پستی میں جا رہی ہے، زوال کا شکار، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کو چھوڑ کر گانے بجانے اور بیہودہ مجالس اور جناب عیاشی اور مستی میں ہم مصروف ہو چکے ہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی اسلامی سلطنتوں کا زوال آیا، ان میں سے اکثر کا باعث یہی تھا کہ ان کے بادشاہ ناچ گانوں کی محفلوں میں شب و روز مصروف رہتے تھے۔ جتنی اسلامی سلطنتوں کو دیکھے، سلطنت عثمانیہ، بنو امیہ، یہ مغلیہ، جتنے مسلمانوں کی اسلامی سلطنتیں تھیں، ان کو زوال آیا، شکست سے دوچار ہوئی۔ ان کے بادشاہ ہمیشہ ناچ گانوں کی، عیاشی مستی کی، جناب والا پروگراموں میں مصروف رہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ اسلامی سلطنتیں ختم ہوئی، زوال آئے، یہاں پر انگریز آئے، کافروں کی حکومت ہوئی۔ تو آج کے درس حدیث کا خلاصہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء فی الزرع۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا گانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو گاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جناب والا گانے بجانے کو سننا چھوڑ دیں، نہ ایسی مجالس میں جائیں، نہ ایسے بیہودہ پروگراموں میں جائیں، نہ ہی بیہودہ ڈرامے فلمیں دیکھیں۔ آج جناب والا کفریہ طاقتوں کی پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو، بیٹے اور بیٹیوں کو جناب والا گناہوں پہ لا کر گانے بجانوں کی محفلوں میں مصروف کر کے ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لایا جائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔